آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ حمد و ثنا رب کائنات کے لیے، بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج کل جو بھی جہاں کسی کو ملنے جاتا ہے، کوئی واقفیت ہے، کوئی دوستی ہے، سلام دعا ہے، تعلق ہے، تو یہ جملہ عام طور پر ایک دوسرے کو کہتے ہیں، سناؤ گرمی کا کیا حال ہے، گرمی کیسے ہے۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ گفتگو ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، ایک گرمی ایسی ہے جو ناقابل برداشت ہے، اور اس کے متعلق کوئی بھی نہ پوچھتا ہے، نہ اس کے متعلق کوئی فکر ہے۔ دنیا کی جتنی بھی گرمی کیوں نہ ہو، قابل برداشت ہے، قابل برداشت، لیکن جہنم کی گرمی ناقابل برداشت۔ اور اس گرمی کی بنا پر تو بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں کہ گرمی کی بنا پر لوگ فوت ہو جاتے ہیں، لیکن وہ گرمی اس سے کتنی شدید ہوگی، لیکن وہاں کوئی بندہ ہمیشہ کے لیے فوت نہیں ہوگا، موت نہیں آئے گی۔ یہاں تو آپ آگ میں تھوڑی دیر کے لیے کسی کو ڈال دیں تو آنن فانن ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہاں نہیں بندہ ختم ہوگا، بلکہ قرآن پاک کے اندر ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، بس تڑپتا ہی رہے گا، نہ زندگی ہے نہ موت ہے۔ تو اس گرمی کی وجہ سے انسان اتنا پریشان ہے، کیا کبھی اس کو یہ پریشانی بھی آئی ہے کہ آگے والی جو گرمی ہے اس کے متعلق میرا یہاں دنیا کے اندر رہنا سہنا وہ کیسا ہے؟ یاد رکھیں، جتنی بھی شدید گرمی کیوں نہ ہو، نماز معاف نہیں، نہ نماز کے اندر کوئی رخصت ہے، بلکہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، ایک صلاۃ الخوف، خوف کی نماز۔ یہ وہ نماز ہے جب دشمن سامنے ہے، مسلح ہے، مارنے کے لیے تیار ہے، اور آپ اس میدان میں ہے، تو وہاں بھی نماز معاف نہیں۔ جب جان کا خطرہ ہے تو اس وقت بھی اللہ پاک نے جو نماز کا طریقہ رکھا ہے وہ 3 چیزیں ہیں۔ اپنی جان کی حفاظت بھی کرنی ہے، دشمن کے ساتھ مقابلہ بھی کرنا ہے، اور اس حالت میں نماز بھی پڑھنی ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ پاک نے اتنی چھوٹ وہاں دے دی ہے کہ اور کوئی ممکن نہیں ہے، اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے، تو اس حالت میں بھی اشارے سے نماز پڑھنا فرض ہے۔ ورنہ اگر اللہ چاہتا تو یہ تو ایسا موقع ہے کہ بندے کو چھوٹ مل جائے کہ سامنے دشمن ہے، مسلح ہے، مارنے کے لیے تیار ہے، تو اللہ تعالیٰ، دیکھیں اللہ پاک نے کتنی چھوٹ دی ہے۔ انسان کی زندگی اس کو بچانے کے لیے اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ حرام کھا کے اپنی زندگی بچا لو، لیکن یہاں اللہ نے یہ چھوٹ نہیں دی کہ چلو جان کا خطرہ ہے تو نماز بعد میں پڑھ لینا۔ بعد میں پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ صلاۃ الخوف کے 20 سے زیادہ طریقے ہیں نماز پڑھنے کے، 20 سے زیادہ طریقے ہیں نماز پڑھنے، لیکن نماز چھوڑنے نہیں۔ اس لیے ہمارے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی۔ یہ چھوٹی موٹی جو تکلیف ہے گرمی والی، یہ نعمتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ جو سزائے موت کا قیدی ہے نا، جس جگہ وہ پڑا ہے، جس جگہ وہ پڑا ہے، وہاں اس ماحول کو ایک دفعہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ اس کا وقت کیسے گزر رہا ہے۔ جو جیلوں کے اندر پڑے ہیں، جو بڑے بڑے مجرم جیلوں میں پڑے ہیں، وہاں ان کی زندگی جا کے دیکھو، تو اس کے مقابلے میں یقین کریں یہ گرمی کچھ بھی نہیں۔ اللہ کا بہت بڑا ہمارے اوپر انعام۔ کامیاب انسان وہ ہے جو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں 4 باتوں کا حکم ہے۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، لوگو تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔
वशकुरूली, मेरी नेमतों की कदर करो, मेरी नेमतों की बेकदरी ना करो। और जब भी कोई परेशानी आए तो नमाज और सब्र के ज़रिए मदद तलब करो। चार चीज़ें जिस इंसान की ज़िंदगी में है वो खुशकिस्मत इंसान है। वो अल्लाह को याद रखता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है और नमाज के मामले में सुस्ती नहीं करता, और इसके साथ साथ सब्र उसका दामन नहीं छोड़ता। हमेशा उसूल याद रखो, जब भी कोई परेशानी आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चीज़ों के मुतालिक बतलाया है कि वो दो चीज़ें ख़ास तौर पर उसमें गौर व फिक्र करो, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। क्या? अपने से नीचे वाले को देखना, हमेशा अपने से नीचे वाले। कोई भी दुनिया का मामला है अपने से नीचे वाले, और दीन के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखो, अपने से ऊपर वाले। बाद लोग ना तसल्ली दे लेते हैं, और यार वो एक भी नहीं पढ़ता, चलो हम दो तो पढ़ते हैं, वो एक भी नहीं पढ़ता हम दो तो पढ़ते हैं। कभी भी ये सोच शैतानी सोच है, ये शैतानी सोच है, ये शैतान ने उसके ज़हन में ये बात डाली। बल्कि ये सोच होनी चाहिए कि यार वो तहज्जुद गुजार है, मैं 5 नमाजें पढ़ता हूँ, मैं भी यार तहज्जुद शुरू कर। ये सोच ऊपर होनी चाहिए, दुनिया के मामले में नीचे होनी चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शुक्रगुजार भी बना दे, और अल्लाह ताला हमें हर हाल में तौफीक दे कि हम हर हाल में नमाज के मुतल्लिक सुस्ती ना करें। आमीन व अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।